اس کے بعد پھر ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے، اور پھر جب دعا کرتے نا تو اس محفل کا ثواب سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ تو ہر مہینے آپ دن 10واں تو رات 11ویں یہ سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے محفل کا اہتمام کرتے۔ تو اتفاق کی بات ہے آپ کا وصال شریف بھی دن 10واں تو رات 11ویں، ربیع الثانی کی دن 10واں اور رات 11ویں تھی، آپ کا وصال شریف بھی اسی دن ہو گیا۔ تو اس دن آپ کا عرس بھی منایا جاتا ہے، اور آپ کی 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف کے نام سے یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات ایک یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، آپ اگر کسی بادشاہ کے ہاں آپ کو دعوت دی جاتی ہے تو آپ اس کے لیے 2 کلو سیب لے کر چلے جاتے ہو اور کہتے ہو یہ سیب میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، ہو سکتا ہے بادشاہ ناراض ہو جائے، میں تیرے سیبوں کا بھوکا ہوں، سیب کیوں لایا ہے؟ اور اگر آپ اس کو یہ کہو کہ حضرت صاحب یہ میں 2 کلو سیب آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، کیا لے کے آیا ہوں، تو تحفے کو رد نہیں کیا جاتا۔ تحفے کو تھوڑا سا اونچی آواز میں، یار بڑی ایک کام کی بات کہنے لگا، تحفے کو رد۔ اب اگلی بات سنو، آپ نے 2 کلو سیب بادشاہ کو تحفے میں دیے، تو کیا بادشاہ بھی آپ کو 2 کلو سیب واپس کرے گا؟ کیوں بابا جی؟ نہیں، بادشاہ کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے اس نے تحفہ دیا ہے مجھے اپنی حیثیت کے مطابق، اب میں اپنی شان کے مطابق اس کو نوازوں گا۔ اس نے تحفہ دیا اپنی حیثیت کے مطابق، اب میں اپنی شان کے مطابق اس کو نوازوں گا، اور جب وہ نوازے گا تو پھر اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ تو بھائی ہم جو بزرگان دین کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں ایصال ثواب کا، یہ اپنی حیثیت کے مطابق پیش کرتے ہیں، اور جب یہ نوازتے ہیں تو پھر اپنی شان کے مطابق نوازتے ہیں۔ اگر میری بات سے آپ کو اطمینان نہیں ہوا، ذہن مطمئن نہیں ہوا، تو آؤ میں آپ کو حدیث مبارکہ کا ایک حوالہ بتلاؤں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، اور آپ کا جائے نماز، آپ کا عصا مبارک، آپ کا وضو کرنے کا برتن، یہ آپ کی ضروری اشیاء اٹھا کر چلتے تھے تاکہ سرکار کو جس شے کی ضرورت پڑ جائے تو میں پیش کر دوں۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں تھی، سرکار کی خدمت کے لیے تو فرشتے بڑھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت کو قبول فرما لیا۔ کیا کر لیا؟ قبول فرما۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتے، سرکار جس چیز کی کوئی حاجت محسوس ہے سرکار کو پیش کر دیں، یہ جائے نماز ہے جی، نماز ادا کریں، وضو کرنا ہے، یہ برتن موجود ہے، یہ چیز موجود ہے، یہ چیز موجود ہے۔ ایک رات تہجد کا وقت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی خدمت پیش کی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ربیعہ تو نے اپنی حیثیت کے مطابق میری خدمت کی ہے، اب میں نوازنے پہ آیا ہوں
سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ آج کیا مانگتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نوازنے پر آئے تو فرمایا ربیہ مانگ آج کیا مانگتا ہے۔ کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا جی میرے پتر نو پرتی کروا دیو، کوئی کہتا جی زمین کا ٹکڑا دوا دیو، کوئی کہتا ہے نہیں جناب مجھے لائسنس دلا دو، لیکن وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اگر ارشاد فرما دیا ہے سل ربیہ، اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، اور ایک یہاں میں اور اشارہ کر دوں، میں آپ کے سامنے ایک بلینک چیک رکھ دیتا ہوں، سگنیچر کر کے بلینک چیک رکھ دیتا ہوں، یہ میں اس صورت میں رکھوں گا جب مجھے یہ یقین ہوگا یہ جتنے بھی پیسے اوپر لکھیں گے میرے اکاؤنٹ میں اس سے زیادہ موجود ہوں گے۔ نہیں سمجھ گے؟ میں وہ چیک اسی صورت میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جب مجھے یقین ہے آپ جتنی بھی اماؤنٹ اوپر لکھو گے میرے اکاؤنٹ میں اس سے زیادہ موجود ہوں گے۔ چلو میں تو جھوٹ بول سکتا ہوں، فراڈ کر سکتا ہوں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا گمان، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس سے پتہ چلا یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کل کا مالک بنایا ہوا ہے۔ آپ مختار کل ہے، جو مانگو گے عطا کر دیا جائے گا۔ میں ربیہ مانگ آج کیا مانگا ہے۔ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے تو پھر میں آج وہ چیز مانگوں گا جو میرے نزدیک سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے۔ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا میں ساتھ رکھا ہے جنت میں بھی ساتھ ہی رکھنا ہے۔ مرافقت فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت بھی نال ہی رکھنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ربیہ نوافل کی کثرت کیا کر، جنت میں تو میرے ساتھ ہی ہوگا۔ ایک اور آپ کو میں واقعہ بڑا پیارا سناؤں۔ یہ کتاب کا نام ہے توضیح العقائد فی مناقب سیدنا عبد القادر، توضیح العقائد فی مناقب سیدنا عبد القادر۔ پہلے جو میرے پاس کتاب تھی اس کی ایک طرف عربی لکھی ہوئی تھی، دوسری طرف اس کا ترجمہ تھا۔ اس میں ایک بڑا زبردست واقعہ لکھا ہوا ہے، بہت زبردست واقعہ لکھا ہوا ہے۔ میں اس واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑی سی تمہید باندھ دوں تاکہ آپ کو یہ بات ہضم ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات جب تشریف لے گئے، آپ نے جنت کا بھی ملاحظہ فرمایا، دوزخ کا بھی ملاحظہ فرمایا، ایسا ہی ہے نا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور فرشتہ ایک بڑا وزنی پتھر لے کے اس کے سر کو دے مارتا ہے، جس سے اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور پتھر دور جا گرتا ہے۔ وہ فرشتہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے اور اٹھا کر جب واپس آتا ہے تو اس کا سر پھر سلامت ہو جاتا ہے، وہ پھر اس کے سر کو کچلتا ہے، پھر سر پاش پاش ہو جاتا ہے، پتھر پھر دور جا گرتا ہے، پھر پتھر اٹھا کر لاتا ہے سر، پھر کچلتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کون ہے جس کو اتنی شدید سزا دی جا رہی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا وہ امتی ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔
کیا؟ اونچی بولو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز تو فرض ہوئی معراج شریف کی رات، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات ہی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ جب قیامت سرکار نماز کا تحفہ لے کر زمین پر تشریف لائیں گے، لوگوں کو نماز کی دعوت دیں گے، پھر جو نماز پڑھے اس کو انعام ملے، جس کو نہ پڑھے اس کو سزا ملے، اور سزا بھی کب؟ جب وہ مر جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، پھر قیامت کے روز یہ سارا منظر ہوگا، اور سرکار معراج شریف کی راتیں دیکھ رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جو کچھ قیامت کے روز ہونے والا ہے اپنے محبوب کو پہلے ہی دکھا دے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ بندہ جس کی روح نے نماز نہیں پڑھنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو جسمانی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دیا، اس کو عذاب ہوتا دکھا دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جو کچھ قیامت کے روز ہونا ہے اپنے محبوب کو پہلے ہی دکھا دے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ اگر ذہن بن گیا ہے تو اور میں اگلا واقعہ سناؤں۔ فرماتے ہیں معراج شریف کی رات جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے، کہاں؟ آپ نے ایک منظر دیکھا ہوگا، جب کوئی بندہ گھوڑے پر سوار ہونا چاہتا ہے تو کسی شے کے اوپر پاؤں رکھ کے پھر اوپر چڑھتا ہے، ایسے ہی نا؟ کیونکہ گھوڑا زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہونے کے لیے کسی شے پر قدم رکھنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو جسمانی شکل میں وہاں پیش کیا، تو غوث پاک نے اپنی گردن کو جھکا دیا کہ سرکار میری گردن پر قدم رکھ کے آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گردن پر اپنا قدم مبارک رکھا اور براق پر سوار ہو گئے۔ اب یہ خدمت پیش کی غوث پاک نے اپنی، اور جب سرکار نوازنے پر آئے فرمایا اے عبد القادر تو نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا ہے، اب میری طرف سے انعام یہ ہے کہ سارے ولی جو ہیں وہ تیری قدم کو اپنی گردن کے اوپر لیں گے، جن کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی گردن پر میرے آقا کے قدم مبارک کا نشان بھی موجود تھا۔ بلکہ ایک اور میں اس کی تصدیق میں ایک اور واقعہ بھی سنا دوں۔ معراج شریف کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جو فرمایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء اکرام ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، نبی نہیں ہے، نبیوں کی طرح، یعنی نبیوں کی طرح سے کیا مراد ہے؟ نبی کا کام ہوتا ہے کہ پچھلے رسول کی شریعت کو آگے چلانا، وہ اصحاب شریعت نہیں ہوتا۔ بس سرکار کے امتیوں کے علماء کرام کا کام کیا؟ سرکار کی شریعت کو آگے چلانا، تبلیغ کرنا ہے۔ تو جو کام اللہ تعالیٰ نبیوں سے لیتا تھا وہ سرکار کی امت کے علماء کرام سے لے رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، عرض کرنے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی اپنے عالم دین وہ ذرا دکھائے۔ تو سرکار نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے امام غزالی رحمۃ اللہ کی روح کو جسمانی شکل میں پیش کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو
آپ نے عرض کی میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، میرے دادا کا نام یہ ہے، میرے پردادا کا نام یہ ہے، میرے فلاں کا نام یہ ہے. وہ ایک سلسلہ پورا شجرہ وہ سنانا شروع کر دیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اے غزالی میں نے تجھ سے تیرا نام پوچھا تھا، تیرے باپ کا تو نہیں پوچھا تھا. تو نے پورا یہ سلسلہ شروع کر دیا. عرض کرنے لگے یا نبی اللہ، رب تعالیٰ نے بھی آپ سے یہی کہا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سجے ہاتھ میں کیا ہے. یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ اس سے تو کرتا کیا ہے. آپ نے جواب دیا تھا یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس سے میں پتے بھی جھاڑتا ہوں، بکریاں بھی چلاتا ہوں، ٹیک بھی لگاتا ہوں. رب کہنے لگے میں تو اس لیے بتلا رہا تھا کہ میں رب سے ہم کلام تھا، میں چاہتا میرا کلام بڑھتا چلا جائے. کہنے لگے میں بھی چاہتا ہوں میں اللہ کے نبی سے ملاقات کر رہا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں میرا کلام بڑھتا چلا جائے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اے غزالی بس اللہ کے نبی کی بارگاہ ہے. یہ سرکار نے انگلی یہاں پر لگائی. جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے یہاں بھی سرکار کی انگلی کا نشان موجود ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا کرتے، اس سارے ثواب کا تحفہ پیش کیا کرتے تھے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نوازا تو فرمایا عبد القادر تو مجھے اس سارے ثواب سے یاد کرتا ہے، جا دنیا تیری 11ویں کھاتی رہے گی. یہ سرکار کی طرف سے انعام ہے. اور آج الحمدللہ اس 11ویں شریف کی برکتیں لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک اپنا واقعہ سناتا ہوں. میں بیسیکلی ریلوے کے اندر جاب کرتا تھا، یہ کیری شاپ کے اندر. تو میں 15 میں ریٹائرڈ ہوا ہوں. اس 15 میں ہمارے وہاں جو آپ حضرات میں بھی ہو سکتا ہے کوئی وہاں ملازمت کرنے والا ہو، لوکو، کیریج، سٹیل شاپ، سگنل شاپ، یہ ریلوے کی شاپیں ہیں. وہاں پر 11ویں شریف بڑے اہتمام سے منائی جاتی ہے. خاص طور پر بڑی 11ویں شریف ایک ایک سیکشن کئی دیگیں پکاتا ہے، بڑا لنگر وسیع تقسیم ہوتا ہے. تو میں نے ایک مرتبہ کوئی پرانا بندہ تھا اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہاں پر یہ 11ویں شریف بڑے اہتمام سے منائی جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا حافظ صاحب ہمارے یہاں ورک شاپ میں ایکسیڈنٹ بڑے ہوتے تھے. کہنے لگے کسی اللہ والے نے کہا کہ تم 11ویں شریف دلایا کرو. کہنے لگے جب سے ہم نے 11ویں شریف دلانی شروع کر دی رب نے کرم کر دیا ہے، بہت کم حادثات ہونے لگ پڑے. تو وہ اتنے اہتمام سے 11ویں شریف کا پورا سال وہ چندہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب بڑی 11ویں شریف کا ملتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ بڑا پروگرام کرتے ہیں. تو یہ جو بھی یہ اہتمام کرتا ہے. بلکہ ایک اور آپ کو بڑا ایمان افروز واقعہ سناؤں. یہ جس کے ساتھ واقعہ پیش آیا اس نے خود اپنی ہڈ بیتی مجھے بتلائی. اچھلے کے رہنے والے تھے اور ہمارے وہاں لوکو شاپ کے باہر ان کا ڈیپو تھا، ہوٹل بھی تھا، ڈیپو بھی تھا. اس کا نام تھا مولوی چراغ، غالباً مولوی چراغ اس کا نام تھا. کہنے لگا حافظ صاحب جب ہندوستان پاکستان بنا نا تو ہم یہاں اچھلے کے رہائشی تھے. تو ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پر ہندو سکھ مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں، بے دردی سے قتل کر رہے ہیں، ان کے مال لوٹ رہے ہیں، ان کی بچیوں کو اغوا کر رہے ہیں. تو کہنے لگے ہم بھی مسلمان تھے، ہمارے اندر بھی وہ انتقام کی آگ بڑھ گئی. ہم نے سوچا ہمارے بھی یہاں پر ہندو جو ہے رہتے، ہم ان کو بھی نقصان پہنچائیں. کہنے لگے کہ ہندو عورت تھی، اس کی بہت بڑی حویلی تھی، بہت بڑی حویلی تھی.
اور بڑا مال تھا وہاں پر. کہنے کہ ہم نے نوجوان اکٹھے ہوئے اچھلے کے اور پروگرام بنایا کہ ہم اس کے گھر کو آگ لگا دیتے ہیں. کہنے کہ ہم نے وہ پیٹرول وغیرہ اور جو جلانے کے سامان ہوتا ہے وہ اکٹھا کیا تو لا کر ہم نے اس کے ارد گرد چھڑک کے نا تو اس کو آگ لگائیں تو آگ نہ لگے. آگ لگائیں تو آگ نہ لگے. ہم نے سمجھا پتہ نہیں یہ پیٹرول میں نقص ہے، کہنے کہ اس کو دوسری طرف رکھ کے آگ لگا فوراً آگ لگ جائے، ادھر آگ نہ لگے. کہنے کہ ہم تنگ آ گئے تو اس عورت نے اپنی بالکنی سے جھانک کر ہمیں مخاطب کر کے کہا، اے نوجوانوں، تم میرے گھر کو آگ کیسے لگا سکتے ہو جبکہ میں ہر ماہ غوث پاک کی 11ویں دلاتی ہوں. کہنے کہ یہ ہماری ہڈ بھی تھی. اور یہ غیر مسلم جو ہے نا یہ بزرگوں کی اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، ان کے مزاج پر کتنے ہندو سکھ جاتے ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ کئی آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہمیں اس کی قدر نہیں. ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، کلمہ شریف پڑھ لیا، ہمیں کوئی قربانی نہ دینی پڑی. یار جو غیر مسلم ہوتا ہے اس کو مسلمان ہونے کے لیے کن کن قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، کن کن مصیبتوں علاموں سے گزرنا پڑتا ہے. رشتہ داریاں چھوٹتی ہیں اور پھر جناب جائیداد سے آنکھ ہونا پڑتا ہے. تو بعض ایسے بندے اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہوئے بھی اسلام کو اظہار نہیں کر پاتے. ہمیں تو اس کی قدر نہیں ہے. لیکن ایک بات میں چھوٹی سی عرض کروں گا. میں نے جس پر بڑی تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، ہمارے یہاں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو سمجھتے ہیں بس سال میں ایک مرتبہ میلاد شریف منا لیا، 11ویں شریف کھا لی تو نمازوں کی ضرورت نہیں، روزوں کی ضرورت نہیں، گناہوں سے بچنے کی ضرورت نہیں، نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے تو چھلانگے مارتے ہوئے جنت میں جانا. اور کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو ہمارے ذہن بھی ایسے بنا رہے ہیں. میں مثال دینے لگا ہوں. ایک مرتبہ میں داتا صاحب گیا نا تو وہاں پر بھی وہ حلقے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھیں گے آپ نے بھی. ایک پیر صاحب مریدوں کو کیا کہہ رہے ہیں، اے مولوی کہندے نے نمازاں پڑھو. کہنے لگا میں نے کوئی گل دا جواب دے کے دکھاوے، اور تسی کہنا نمازاں پڑھو اور صحابہ کہف دے کتے نے کوئی نمازاں پڑھیاں سی جنت چ جائے گا جی. اب ذہن کیا بنا رہے ہیں، جنت میں جانے کے لیے نماز کی ضرورت نہیں ہے. وہ ولیوں کے سنگ لگا جنت میں چلا گیا، اسی بھی داتا صاحب بیٹھے ہیں، اسی بھی جنت سے چلے جاؤں گے. بات سمجھ آ رہی ہے نا. ایک اور میں مثال دوں پھر میں ان کے جوابات بھی دوں گا انشاءاللہ تعالی. ایک اور بڑا مشہور واقعہ سناتے ہیں کہ غوث پاک کا دھوبی انتقال کر گیا تو فرشتے قبر میں آئے تو انہوں نے پوچھا من ربک ما دینک، تو انہوں نے کہا جی میں تے غوث پاک دا دھوبی ہاں. تے فرشتہ نے انہوں معاف کر دیتا. غوث پاک دے دھوبی نے کہڑیاں نمازاں پڑھیاں سی، کہڑے ریے کیتا وہ کیتا. یعنی یہ ذہن بناتے ہیں کہ خالی ولیاں دا نال ہے لینا ہی کافی ہے، نمازاں دی لوڑ نہیں، روزے کی ضرورت ہے. اچھا مجھ سے نہ رہا گیا، میں وہاں گزرتے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا پیر صاحب اگر تسی ناراض نہ ہوئے تو میں کچھ عرض کر دیا. وہ ڈر بھی لگتا نا، مرید بھی بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں گل ہی بڑھ جائے. کہنے کہا نہیں تسی دسو. میں نے کہا حضرت صاحب آپ نے بتلایا کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، اس نے کون سی نمازیں پڑھی تھی؟ میں نے کہا جی کتے پر نماز کب فرض ہوئی تھی؟ نہیں سمجھ گئے. کتے تے
نماز کی تو فرض ہوئی ہے. میں نے کہا کتے پہ نماز فرض نہیں، تیرے اوپر نماز فرض ہے. تو نماز نہیں پڑھے گا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، جہنم کا ایندھن بنے گا. لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے؟ کیونکہ کتے پہ نماز فرض ہے. بھئی آپ جب نابالغ تھے آپ پر نماز فرض نہیں تھی، آپ نے نہیں پڑھی، گناہگار نہیں ہو. اور جب بالغ ہو گئے نماز فرض ہو گئی، اب نماز نہیں پڑھو گے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو. کتے پر تو نماز ہی فرض نہیں ہے. کیوں بابا جی میں نے صحیح کہا کہ غلط کہا؟ او جی پھر تسی غوث پاک دے دھوبی دے بارے سے دسو. میں نے کہا ہوں دے بارے سے بھی دس دینا ہوں. دسو. میں نے کہا جو مجھے ایک بات کا پہلے جواب دو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبیوں کی صف میں افضل اور اعلیٰ ہے، اسی طرح غوث پاک کا مقام ولیوں کی صف میں افضل اور اعلیٰ. میں نے کہا آپ ولیوں کے امام ہیں، آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. میں نے کہا جی میں اب آپ سے ہی پوچھوں گا کیا اتنے بلند مقام پر فائز ہونے والا بے نمازی سے کپڑے دھلا سکتا ہے؟ زانی شرابی سے کپڑے دھلا سکتا ہے؟ یار تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار. کیا چوریاں ڈکیتیاں کرنے والوں سے کپڑے دھلا سکتا ہے؟ میں نے کہا انہوں نے یہ کہا میں وہ ہوں جس کو پیران پیر نے اپنے کپڑے دھونے کے لیے سلیکٹ کیا ہے. اب تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ غوث پاک سے پوچھو جا. یہ جواب ہے صحیح. میں نے کہا ایک خنزیر صبح اٹھ کے دعا کرتا ہے، ایک خنزیر صبح اٹھ کے دعا کرتا ہے یا اللہ کوئی بے نمازی میرے متھے نہ لگ جائے. تو جو ولیوں کا سردار ہے وہ بے نمازی سے کپڑے دھلائے گا؟ یار غوث پاک کی آپ کرامتیں تو بڑی سنتے ہیں، اگر آپ اجازت دو تو ایک میں بھی عرض کر دوں. اب پتہ نہیں ہضم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہماری بات. کر لیں گے ہضم؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے. پیران پیر روشن ضمیر حضرت میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے مدرسے میں تشریف فرما ہے. مدرسے میں بیٹھے ہوئے، یوں سمجھے کہ مدرسے کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوں گی. ایک خنزیر اس نے چھلانگ لگائی، دیوار اوپر سے کراس کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور عرض کرنے کا جی آپ پیران پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں اور مستجاب الدعوات بھی ہیں. مستجاب الدعوات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. کہنے لگا جی میں آپ کی بارگاہ میں ایک سوال لے کے آیا ہوں، ایک التجا لے کے آیا ہوں. فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہیں؟ کہنے لگا جی میرے حق میں دعا کرو میں خنزیر سے انسان بن جاؤں. خنزیر سے کیا بن جاؤں؟ اونچی بولو یار ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو. یہ میں آپ سے اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ مجھے یقین آ جائے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. خنزیر سے کیا بن جاؤں؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو جھکا لیا، آنکھوں کو بند کر لیا، مراقبہ کیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے سر کو اٹھایا اور پھر ارشاد فرمانے لگے ٹھیک ہے بھائی میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں تو خنزیر سے انسان بن جائے گا،
لیکن ایک شرط ہے، اگر تجھے یہ شرط قبول ہے تو میں دعا کر دوں، ورنہ نہیں کروں گا۔ کہنے لگے جی کیا شرط ہے؟ فرمایا تو انسان تو بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی۔ کیا رہے گا؟ اگر تجھے قبول ہے تو دعا کر دوں۔ فرماتا خنزیر چیخے مارتا ہوا بھاگ گیا، کہنے لگا میں خنزیر رہنا پسند کروں گا، بے نمازی رہنا پسند نہیں کروں گا۔ ادھر سے آواز آئی ہے اتنا سخت کام، میں کہتا ہوں آپ ائمہ اربعہ کو مطالعہ کر کے دیکھو، ایک کے نزدیک یہ بے نمازی کو قتل ہی کر دو، اور ایک کے نزدیک یہ بے نمازی کو پکڑ کر، امام اعظم ابو حنیفہ آپ فرماتے ہیں بے نمازی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو، جتنی دیر تک وہ نمازی نہ بنے، توبہ نہ کرے، اس کو جیل سے رہا نہ کیا جائے۔ اور ایک کے نزدیک یہ کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ حضرت صاحب ایک اللہ کا نیک بندہ، اس کے پاس جب کوئی قرض لینے کے لیے آ جاتا، حضرت جی مجھے 10,000 روپیہ قرضہ چاہیے، تو وہ پہلے پوچھ لیتے بھائی تو نماز پڑھنا میں؟ اگر وہ کہتا جی ہاں میں نماز پڑھتا ہوں تو اس کو قرضہ دے دیتے تھے، اگر وہ کہتا جی میں نماز نہیں پڑھتا تو اس کو قرضہ نہیں دیتے تھے۔ بے نمازی کو قرضہ، تھوڑا سا اونچی آواز ہے۔ ایک دن کسی نے سوال ہی کر دیا حضرت جی تسی نماز پڑھن والے نو قرضہ دے دینا، بے نمازی نے دینے، وجہ کی ہے؟ فرمایا جڑا رب دا قرضہ نہیں دینا انہیں میرا قرضہ کتوں دینا؟ وڈا قرض سر تے نماز والا، سر اللہ دل والا واسطہ ہی۔ چلو یار میں آخر میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھ دیتا ہوں، مسجد میں بیٹھے غلط بیانی نہیں کرنی، بات سچی کرنی ہے۔ حضرت صاحب آپ کا اپنا گھر ہے، کیا ہے؟ اس کو لگا ہوا ہے تالا۔ کیا لگا ہوا ہے؟ بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز ہے۔ بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ یار اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا تو بغیر چابی کے جنت میں کیسے داخل ہو جاؤ گے؟ کیوں بابا جی؟ بغیر چابی کے آپ اپنے گھر میں نہیں جا سکتے، یار بغیر چابی کے جنت میں کیسے داخل ہو جاؤ گے؟ آپ کہو گے جی نماز جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے انہیں سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی، اونچی بولو، نماز جنت کی چابی ہے۔ چلیں حضرت صاحب آپ بتلاؤ بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولو گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز ہے۔ چلیں جی آپ بتلائیں چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب یہ تسلیم کر رہے ہو میں بغیر چابی کے جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہی کرنا ہے، بعد میں نہیں ہو سکتا، تو پھر جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا تاش کھیل رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی جی کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بتاؤ، کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا اگر آپ ناراض نہ ہوں
تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دو، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یار دیکھو میرے ہاتھ بندھے، اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لیں گے؟ جب یہ سمجھتے ہو کہ میں سگریٹ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ تو اگر یہ سمجھتے ہو میں دوزخ کی آگ برداشت، اونچی بولو، تو پھر جنت کا بندوبست کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور دوزخ سے بچے گا تو جب جنت کا بندوبست کرے۔ چلے حضرت صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے وجہ بھی میں بتلا دیتا ہوں۔ اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہو چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں؟ اونچی بولو۔ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا جی؟ 2 سے، 3 سے، 4 سے، کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آتی؟ حافظی 5 پڑھیں گے کیسے؟ تو چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو، سارے نمازی بن جاؤ گے۔ کیوں جی ضرورت ہے نسخے کی؟ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ اور بھائی روٹی سامنے رکھی ہے، اپنے آپ منہ میں نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ گے تو جائے، مت لے جاؤ۔ یہ روٹی مانگے، بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی، تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دیں۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یا رسی سارے نمازی بن جائیے، میرے غوث پر کتنا خوش ہو جان، اے جے محفل کرام دا مطلب اے نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیاں، ہاتھے لائے لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے، آؤ گئے ایتھے آؤ اپنے رخ مدینے شریف وال کر کے جاؤ۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، سویر دی خوراک کرنے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد؟ اے بھائی ناشتے تو پہلے آ لیے، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے تے، میں نے کہا نہ پڑھن نہ لو بہتر ہے پڑھ لو، اور سویرے اٹھ کے منہ ہاتھے تو ہی ہے نا، تے وضو کر لو اور 2 سنت 2 فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان ہوگی۔ فجر دی رہ جائے شیطان کرتا اچھا ہوں کل تو پڑھا گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولے، انہی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھنا، تو انہی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرنا ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو،
ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لوں۔ چلو آخر میں ایک ایسی پیاری بات سنا جاؤں آپ کو یاد ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے۔ ایک بندہ کہنے لگا آفت جی میری تو قسمت ہی پھٹ گئی جی، قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا یار تانے کہ میں پتہ چلیا ہے؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار سے ہاتھ پانا نقصان ہی ہوتا جی، جدہ بھلا کرنا برا ہی ہو جاتا ہے، جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلا دوں؟ لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے اسٹیمپ، اس کو پکڑ کے سامنے کرو، اس پہ الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ۔ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے۔